حضرات، آج پھر سے ایک بار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہم کے ایصال ثواب کے لیے ان کی مقدس عرس کی تاریخ میں یعنی 21 رمضان ان دونوں بزرگوں کے وصال کی تاریخ ہے، لہذا ایک مقدس محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ختم قادریہ شریف ایک پر نور محفل ہے اور جس کا اپلیکیشن اینڈرائیڈ پلے سٹور پر موجود ہے۔ آپ صرف جائیے وہاں پر اور ٹائپ کیجئے ختم قادریہ شریف، تو آپ کو یہ اپلیکیشن نظر آئے گا، اس سے آپ کلک کیجئے اور وہ فوراً آپ اسے انسٹال کیجئے اور وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی سپیڈ ہوگی آپ اسے اوپن کیجئے۔ کچھ فیچرز میں آپ کو یہاں بتا دوں، یہ اپلیکیشن جیسے ہی اوپن ہوگا تو بہت سارے فیچرز آپ یہاں ایکسس کر پائیں گے۔ ایک تو ہماری آن لائن کتاب آپ پڑھ پائیں گے ختم قادریہ شریف ماشاءاللہ، اور کیسے پڑھنا، ہاؤ ٹو ریڈ، تو انگلش میں اور ہندی میں طریقہ دونوں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ ہمارا شجرہ شریف پیر طریقت نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت کا بھی آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہاں آپ بے شمار فیچرز اور بھی ایکسس کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ پر آپ اسلامک میسیجز حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ختم قادریہ شریف کا نیا اپڈیٹ جو اویلیبل ہوا ہے اس میں PDF کتاب بھی اویلیبل ہے، لہٰذا آپ PDF کتاب جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں اور PDF فارمیٹ میں آپ کبھی بھی آف لائن بھی آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پھر نیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اپلیکیشن کی چلانے کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ پوری کتاب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اور جڑ جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ ختم کا آغاز کرتے ہیں۔ 2 منٹ ہو رہے ہیں اور لوگ آ جائیں پھر انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے شروع کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارا اپلیکیشن ہے بنام فیض رضا، وہ بھی SFV انفوٹیک والے شہزاد رضوی راجکوٹ والے انہوں نے اس اپلیکیشن کو بنایا ہے بڑی محبت میں۔ یہاں پر آپ فیض رضا ٹائپ کریں گے پلے سٹور پہ جا کر تو یہاں پر یہ سب سے پہلا جو اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گا وہ یہی ہے فیض رضا۔ آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں بھی سارے فیچرز ہیں، کافی فیچرز آپ کو کام آئیں گے الحمدللہ۔ اسے آپ انسٹال کیجئے۔ مقدس تاریخ ہے، مقدس شب ہے، ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، لہٰذا جب آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ اوپن کیجئے تو یہاں پر پورا انٹرفیس آئے گا اور یہاں پر حضرت کی بے شمار تقریریں، اپ کمنگ جلسہ، سجرہ شریف، لائیو بیان سب آپ ایکسس کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے خطابات ہیں نواز سرکار حضور مفتی اعظم حضور جمال ملت دامت برکاتہم العالیہ کے، تو یہاں پر آپ ایکسس کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آ جائیں، تب تک آپ یہ اپلیکیشن کو دیکھیے، اس کے فیچرز کو سمجھیے۔ یہ سجرہ شریف ہے، پورا آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر یہ لنک موجود ہے، دیکھو آپ اس کو آپ جو ہے جیسے ہی پریس کریں گے تو یہ پورا شجرہ بھی کھل جائے گا، اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ یہاں کریں گے جیسے دکھایا گیا ایرو تو وہ کچھ ٹائم لے گا، 1-2 منٹ، جیسے ہی آپ کی نیٹ کی سپیڈ ہوگی وہ فوراً ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی پوری سجرہ شریف کی کتاب، اور پورا شجرہ آپ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ بزرگوں کی تاریخ ہیں، اوراد و وظائف، صبح شام کی دعائیں، اور ماشاءاللہ حضور جمال ملت کا دستخط بھی موجود ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی ہماری چیزیں ایکسس کر سکتے ہیں۔ ہمارا لائیو MixLR کا لنک بھی یہاں پر دیا گیا۔ اسی طرح آپ ہدایت حضور جمال ملت کی ڈائبٹیز، شر درد، گردے، کینسر کے علاج کے تعلق سے ہدایتیں حضرت کی، اور PDF فارمیٹ میں ہماری لائبریری بھی آپ یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس اپلیکیشنز کے فیچرز سمجھ گئے، دونوں اپلیکیشنز کے، جس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئیے اب ہم اور آپ مل کر ختم قادریہ شریف کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر وظیفہ، ہر ورد کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ورد سے پہلے بسم اللہ شریف آپ ضرور پڑھیں۔ پیج نمبر 1 پر آپ آ جائیے، صفحہ نمبر 1 پر، وہاں درود غوثیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات جو ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ختم قادریہ شریف کی محفل شروع ہو چکی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 1 پر ہیں، وی آر آن پیج نمبر 1، اور درود غوثیہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد
اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والکرام۔ ہر وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو کتاب کی PDF فارمیٹ بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی ہیں، ختم قادر شریف و فیض رضا، اس میں بھی وہ کتاب موجود ہے، لہٰذا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ درود و غوثیہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اب پیج نمبر 2 پر آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ طیبہ 11 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب پیج نمبر 3 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس وظیفے کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، باوضو ہو کر پاکیزہ محفل میں شرکت کریں، انشاءاللہ پرنور محفل ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ مالا مال ہوں گے۔ 21ویں شب ہے، طاق رات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لہٰذا بھرپور فیضان اٹھائیے اور استغفار پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پیج نمبر 4 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب آئیے پیج نمبر 5 پر آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پوری سورت 11 مرتبہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پوری سورت 11 مرتبہ پڑھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم
اب پیج نمبر 6 پر آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشراح یعنی علم نشرح پوری سورت 11 مرتبہ پڑھے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. پوری صورت 11 مرتبہ پڑھیں. جو حضرات ابھی جوائن ہو رہے ہیں ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم پیج نمبر 6 پر ہیں. پرنور محفل ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے مبارک موقع پر اس پرنور محفل میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 21 رمضان ہے. تاک رات ہے. ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو کیونکہ تاک رات میں اس کو تلاش کرنا ہے ہمیں. ویسے تو غوث اعظم کے قول کے مطابق انشاءاللہ 27ویں تاریخ ہی انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی. اب پیج نمبر 7 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص پوری سورت 11 مرتبہ پڑھے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مفسرین فرماتے ہیں ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت میں گزارا کرو. کیا معلوم کس رات کی عبادت کو اللہ رب العزت قبول فرما لے. چاہے ہم کتنے ہی عمل کریں اللہ رب العزت قبول فرمائے وہی سب سے بڑا عمل ہے. سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. اب پیج نمبر 8 پر آ جائیے. مختصر ذکر ہے. کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انت الباقی. اے باقی رہنے والے تو ہی باقی رہنے والا ہے. یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی انت الشافی. اے شفا دینے والے تیری ہی قبضے میں شفا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی انت الکافی. اے کفایت کرنے والے تو ہی ہمیں کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہادی انت الہادی. اے ہدایت دینے والے تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے. اے اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما. آمین ثم آمین. اب پیج نمبر 9 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. پیج نمبر 9 پر ہم ہیں. جو لوگ ابھی شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں ختم قادریہ شریف کی پرنور محفل شروع ہے. قریب 15 منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. پیج نمبر 9 پر مقدس وظیفے کی تلاوت ہم کر رہے ہیں. یا رسول اللہ
پیج نمبر 10 پر آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حبیب الالہی خذ بیدی ما لعجزی سوا کا مستندی. پیج نمبر 10 پر وظیفہ یا حبیب الالہی خذ بیدی ما لعجزی سوا کا مستندی 11 مرتبہ پڑھیں. آپ 4 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھ سکیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. بس پیج نمبر 11 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی انت فی حالی محول فبدل ذلت بالعز بدل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اس وظیفے کو 11 مرتبہ پڑھیں. ماشاءاللہ سب اسکرین پر بھی موجود ہیں اور ہر بار ہر محفل میں ہم نئے انٹرفیس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بس اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت علی و حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہم کے فیوز و برکات سے مجھے، آپ کو اور سب کو مالا مال فرمائے. مقدس وظیفہ پڑھتے رہیے. الہی انت فی حالی محول فبدل ذلت بالعز بدل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. پیج نمبر 12 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر. ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ پھر اگر پوری 11 مرتبہ ہم رکھتے ہیں تو محفل بہت طویل بھی ہو جاتی ہے. آپ 5 مرتبہ 4 مرتبہ جو بھی آپ پڑھ سکیں، بس ہمارا خراج عقیدت پیش ہو جائے اور اس مقدس شب میں ہم عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. آئیے پیج نمبر 13 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیء للہ المدد. مقدس رات میں 21ویں شب ماہ رمضان کی غوث اعظم سے ہم مدد کے طلبگار ہیں اور غوث اعظم کو مدد کے لیے ہم پکار رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے آقا کریم، ان کے جد اعلیٰ سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مقدس عرس کی تاریخ میں. پیج نمبر 14 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. پیج نمبر 15 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلات بے عدد دارین ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماہ. ہر وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور وظیفے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں. کافی لوگ نئے بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیچ میں بول بھی رہا ہوں. مجھے بھی معلوم ہے کہ ادباً بولنا نہیں چاہیے، مگر کیا کریں، آن لائن محفل ہے اور سب کو بتانا ضروری ہوتا ہے.
صفحہ نمبر 16 پر، پیج نمبر 16 پر آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر۔ کتنی بار بھی آپ وظیفہ پڑھ سکو، بس اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جب ہم چینج کریں تو آپ فوراً وظیفہ چینج کر لیں۔ پیج نمبر 17 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ ہمارے یہاں تو یہ بالکل سائلنٹ محفل ہوتی ہے، مگر کچھ علاقوں میں سب لوگ مل کر پڑھتے ہیں بلند آواز سے، مگر ہم جو ہے خاموشی کے ساتھ اپنے من میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آئیے پیج نمبر 18 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو، شیء اللہ از زمال روئے تو، دست بکوشا جانب زنبیل ماں، آفری بر دست بر بازوئے تو۔ مقدس وظیفہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، لہذا عادت آپ بھی بنائیے۔ ابھی تو سحری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، مگر جب رمضان شریف چلا جائے اس کے بعد بھی عادت بنائیے۔ تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا شرط ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا اگر ہم پوری رات جاگتے ہیں تو تہجد پڑھ سکتے؟ تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، سونا شرط ہے۔ ایک نیند بھی آپ کو لگ جائے تو پھر اٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم 2 رکعت، ٹھیک ہے نا۔ پیج نمبر 19 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سیدنا غوث الثقلین اغثنا باذن اللہ تعالی۔ تہجد میں آپ اپنی نماز جو قضا ہو گئی ہے اسے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، سنت نماز ہے لہذا ادا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 20 پر، خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیء للہ انت نور احمدی۔ خذ یدی یا شاہ جیلا۔ پیج نمبر 22 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ پیج نمبر 23 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے، جیسے کہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہر وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما۔ ماشاءاللہ یہاں پر 23 وظائف مکمل ہوئے، اور ایک مقدس شب میں ہم اور آپ مل کر
ایک آن لائن محفل میں حضرت مولا علی و حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہم کے عرس مبارک کی تاریخ میں ختم قادریہ شریف کی پرنور محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر مختصر دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے اور آپ کی سوانح حیات پر کچھ دیر گفتگو کی سعادت ضرور حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں۔ فضیلت بخوبی سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور آج کیونکہ شب جمعہ ہے تو اس کی اور بھی فضیلت ہے کہ اگر شب جمعہ میں کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ لہذا آئیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آئیے درود پاک پڑھ لیجئے. درود مفتی اعظم آپ کی اسکرین پر. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وعالہ ابد الدہور وکرما. بڑا مبارک درود ہے. سرکار مفتی اعظم پوری زندگی اس درود کو پڑھتے رہے اور اس کے 100 فوائد بیان فرمائے, اور خاص طور پر اس درود میں اسم اعظم ہے, لہذا ضرور عادت بنائے اس درود پاک کو پڑھنے کی. آئیے حضرات اب قصیدہ غوثیہ شریف ایک مرتبہ سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حزرة التقريب وحدي يشرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهد كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهورا أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي هنوة واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دقت وشاوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد شفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف باش فإني عزوم قاتل عند القتال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتشريف حالي رجالي في هواجرهم شيام وفي
ولم الليالي كاللآلي نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. درود غوثیہ 11 مرتبہ پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد معادر الجود والكرم وآل الكرام واصحاب العظام وابن الكرام. حضرات جو لوگ فرسٹ ٹائم شرکت کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل گلزار رضوی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسلامک اپڈیٹس کے لیے اور پیر و مرشد نواسہ سرکار حضور مفتی اعظم حضور جمال ملت کی تمام تقریریں اور نصیحتیں ملفوظات کے اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آج حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مقدس عرس کی تاریخ ہے. آپ سلسلہ قادریہ رضویہ کے دوسرے امام اور شیخ ہیں اور خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں. آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. آپ کی ولادت 13 رجب بروز جمعہ واقع فیل سے 30 سال کے بعد خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، جس کا مشہور واقعہ ہر کوئی جانتا ہے. پھر بھی حصول برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں. آپ کی والدہ محترمہ جب طواف کر رہی تھی تو درد ذہ ہوا تو آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور وہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوئی. اب جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ بند تھی تو گھر والے سب پریشان ہوئے کہ کیا ہو گیا. مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی گود میں حضرت علی کو دیا گیا تو جیسے ہی حضرت علی رسول اللہ کی گود میں تشریف لائے تو فوراً حضرت علی نے آنکھ کھول دی. گویا کہ سب سے پہلے دنیا میں آ کر علی نے اگر کسی کی زیارت کی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے. یہ بہت بڑی کرامت ہے. ایک تو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اور پھر آ کر سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے. آپ کے مناقب و فضائل سے بے شمار قرآن کی آیت و احادیث طیبہ وارد ہوئی ہے. اب حصول برکت کے لیے کچھ فضائل میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی خاص تاریخ ہے آج. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں اور ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں آئی. یہ سب سے بڑی آپ کی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم نجوم یعنی جو ستاروں کی گردش وغیرہ کا جو علم ہے وہ اگر کسی کو تھا تو وہ مولا کائنات حضرت علی کو تھا. آپ کے بہت سارے لقب ہیں اور ہر لقب کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے. مثلا آپ علم بردار مصطفیٰ ہے. علم سے مراد جھنڈا ہے یعنی اکثر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں دیا، خاص طور پر خیبر کا. چنانچہ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جب اعلان ہوا تو ایک صحابہ اکرام میں سب میں امید ہونے لگی کہ کس کے ہاتھ میں دیں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایک اعلان ہوا، تو جب صبح ہوئی تو ایک انتظار تھا کہ حضور یہ مبارک جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے! تو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور ان کی آنکھ میں درد ہے، لہذا فرمایا انہیں بلایا جائے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے حضرت علی، تو حضور نے اپنی لعاب دہن کو حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گئی گویا کہ کوئی درد نہ تھا اور پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا عطا کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے بے شمار معجزات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ واہ واہ! ان کی آنکھ، ان کی زندگی کی مثال قسم خدا کی نہیں مل سکتی۔ ایک جنگ کے دوران حضرت ابو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہے، ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، تو چنانچہ رسول اعظم نے اس ڈھیلے کو لیا اور ان کی آنکھ پر رکھا، اور جیسے ہی اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو حضرت ابو قتادہ بن نعمان کی آنکھ ایسی ہو گئی جیسے پہلے تھی اور اس سے بہتر روشنی دینے لگی۔ واہ! یہ صحابہ اکرام ہے اور یہ حضور کے معجزات ہیں۔ آج خلیفہ چارم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے اپنے ایک بازو سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، وہ حضرت علی ہے۔ ایک لقب آپ کا حیدر کرار بھی ہے۔ کرار کے معنی جو پلٹ پلٹ کر جو حملہ کرتے، وار کرتے ہیں، گویا کہ آپ دشمنوں پر ایسے مضبوط بھاری تھے کہ آپ پلٹ پلٹ کر اللہ کی رضا کے لیے ان پر وار کرتے تھے۔ ایک لقب آپ کا امام اشجعی ہے، یعنی بہادروں کا امام، اور ایک لقب آپ کا اشد اللہ ہے، یعنی اللہ کا شیر۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ایک دشمن پر آپ نے غلبہ پا لیا، اس کے سینے پر آپ تشریف فرمائے اور قتل کرنے کے لیے اپنے تلوار کو بھی جو ہے برہنہ کر دیا ہے، تو اس دشمن نے جو ہے آپ پر تھوک دیا، تو حضرت علی فوراً اتر گئے اور دشمن بولا کیا ہوا، آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب تو نے میرے پر تھوکا تو میرا نفس غالب آیا، کہ تو نے میرے پر تھوکا تو اب میں تجھے جو قتل کر رہا تھا وہ میرے نفس کی وجہ سے کر رہا تھا، کہ تو نے میرے پر تھوکا۔ پہلے جو میں تجھے قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا کہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ گویا کہ اب نفس کی بات آ گئی تو میں اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ ہے حضرت علی جن کا آج عرس آپ منا رہے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہو کہ جن کے وسیلے سے دعا بھی ہوگی۔ ختم قادریہ کے وظائف آپ نے پڑھے ہیں، رمضان میں حضرت علی کو یاد کیا ہے، اس ذات کو یاد کیا ہے جن کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اور مناقب اپنی زبان اقدس سے صحابہ اکرام کی محفل میں فرمائے ہیں۔ ایک لقب آپ کا ابو تراب بھی ہے، جس کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ سے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو کہا حضور ہم دونوں میں کوئی رنجش ہو گئی، چنانچہ وہ تشریف لے گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، گویا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لیٹے تھے اور مٹی آپ کے جسم مبارک پر ایسے ملی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو فرمایا کم ابو تراب، کم ابو تراب، اٹھو ابو تراب اٹھو، یعنی تراب سے معنی مٹی ہے، اے دھول کے باپ اٹھو۔ تو گویا کہ اسی دن سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ اب اس واقعے کو جو ہے ایک انداز سے ہم بیان کریں اور اس میں بے شمار نصیحتیں ہماری گھریلو زندگی کے لیے،
نمونہ بن سکتی ہے اور ہدایت کا سبب بن سکتی ہے. کافی ہدایتیں اس واقعے سے پیش آتی ہیں، اور ان صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات جو پیش آئے اور انبیاء کی زندگی کے حالات جو پیش آئے، یقینی طور پر اس لیے آئے کہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے. حضور نے کاروبار کیا، حضور نے نکاح کیا، حضور نے سفر کیا، حضور نے جنگ کیا. یہ سب اس لیے کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کاروبار کیسا کرنا ہے، ہمیں نکاح میں ازدواجی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ہمیں لائف کیسے گزارنا ہے. ہاؤ وی ہیو ٹو اسپینڈ دا لائف. دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی بیسٹ ایگزامپل آف دی مین کائنڈ. لہذا اس واقعے سے بہت سی نصیحتیں نکلتی ہے. میرے پیر و مرشد نواسے حضور مفتی اعظم حضور جمال ملت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پر نور خطاب جو سورت کی سرزمین پر آپ نے اسی سال فرمایا تھا جو گیا. الحمدللہ ہر گھر کی ایک کہانی، جس کی لنک اوپر ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. لہذا اس بیان کو سنیے. اس واقعے کو لے کر حضرت نے جو پوری ہدایت سے بھرپور خطاب فرمایا ہے، خدا کی قسم اگر میری ماں بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں اور میرے بھائی اور میرے برادر جو سن رہے ہیں، اگر اس خطاب کو آپ سن لے اور گانٹھ باندھ لے، قسم خدا کی ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا چینج آ جائے گا اور گھریلو زندگی میں ایک بدلاؤ آ جائے گا. ویل فائنڈ اے چینج. یقیناً آپ ٹرائی کریں، ایک بار اسے سنیں. جب حضرت نے اس خطاب کو کیا تھا تو آج تک لوگ مجھے، اب تو لاک ڈاؤن ہو گیا، اس سے پہلے مجھے پکڑ کر کہتے تھے کہ حضرت کا وہ خطاب ہمیں یاد ہے یار، سورت پر کیا پر نور خطاب فرمایا تھا. حضرات باتیں تو بہت نکلتی رہے گی. میں حضرت علی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، وہ خطاب کو آپ ضرور سنیے. آئیے، ایک لقب آپ کا مولا بھی ہے. واہ کیا حضور نے فرمایا، احادیث طیبہ میں ہے، من کنت مولا فحد علی المولا. میں جس کا مولا اور مددگار ہوں، علی بھی اس کے مولا اور مددگار ہے. حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص کی. علی میرے سے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام. اب ولایت کے شہنشاہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام دیکھو. ولایت آپ کے در سے عطا ہوتی ہے. جب کسی کو ولایت ملنا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بارگاہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میں وہ معاملات پیش ہوتے ہیں، اور حضور غوث اعظم اگر دستخط فرما دے اور وہ راضی ہو جائیں تو وہ حضرت علی کی بارگاہ میں آتی ہے، اور حضرت علی وہ معاملات دیکھ کر حضرت علی راضی ہو جائے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرم فرما دے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ولایت عطا فرما دے. یہ بھی ایک ولایت کا منصب ہے، مقام ہے. آپ کے بے شمار قول ہیں، ہم اکثر واٹس ایپ پر فیس بک پر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا قول، اس سے بے شمار فائدے امت نے اٹھائے ہیں. حضرات یہ گفتگو بڑی طویل ہے، اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کی شہادت کا وہ واقعہ بھی بیان کرتا چلوں، کیونکہ آج ہی کی تاریخ ہے جو آپ کا وصال ہوا. آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا طویل ہے. المختصر، ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم، کیا عبد الرحمن بن ملجم، ایک عورت کی فریب میں آ کر اس نے حضرت علی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. رمضان کی ایک شب میں کوفہ کی مسجد میں اہل کوفہ چاروں طرف سے حضرت علی کی حفاظت کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا ان کو کیوں کھڑا کیا ہے، انہیں بھیج دو، انہیں بھیج دو. ارے تقدیر الہی مٹ نہیں سکتی اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. چنانچہ حضرت علی کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ نے انہیں یہ غیب کا علم عطا کیا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ آج ہی کی رات ہے جو مجھے شہادت کا جام نوش فرمانا ہے. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے جو حفاظت کر رہے تھے. اب آپ نے پوری رات شب بیداری کی، عبادت کی. اب فجر کا جب وقت ہوا تو آپ نے اذان کہی، اور اذان
پکارنے کے بعد جب آپ 2 رکعت سنت ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ دوسری رکعت ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ یہ خبیث عبد الرحمن بن ملجم آتا ہے اور اس خبیث نے آپ پر وار کیا، اور ایسا وار کیا اسی جگہ پر جہاں پر غزوہ خندق میں آپ زخمی ہوئے تھے، لہذا وہ زخم کھل گیا اور آپ تشریف لاتے ہیں اور وہ بھاگتا ہے ابن ملجم، تو لوگوں نے اسے پکڑا اور وہ پکارتا جاتا ہے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زمین پر تشریف لاتے ہیں، خون بہہ رہا ہے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے خون سے، اور 1 یا 2 دن آپ اسی حالت میں رہے۔ پھر 21ویں شب ماہ رمضان کی آپ نے دنیا فانی سے ظاہری وصال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف نجف شریف میں عراق میں واقع ہے۔ حضرات، یہ ایسی بہت سی بہترین باتیں ہیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر وقت بھی کی قلت ہوتی ہے، لہذا آئیے ایک منقبت پاک حضرت علی کی شان میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جن کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جن کی دلہن بنی، جن کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جن کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جن کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جن کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جن کے کنبے سے رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، اور جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے جن کے ہر رنگ و فرقت ٹلی، ہاں وہی وہ علی ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ ماشاء اللہ۔ حضرات، آئیے آج جس دوسری ہستی کا بھی ہم عرس منا رہے ہیں وہ ہے ہمارے سلسلے قادریہ رضویہ کے 8ویں امام اور شیخ
حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب خاص رضا ہے اور نام علی ہے. آپ حضرت موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کے فرزند اور خلیفہ ہیں. آپ کی ولادت 11 ربیع الاول 153 ہجری مدینہ شریف میں ہوئی. آپ نے 24 سال کی کم عمر میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں درس دیا کرتے تھے اور بیٹھ کر فتاوی بھی دیتے تھے. آپ کا علم، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے تقوی کی مثال آپ کے دور میں نہیں ملتی. وہ بھی ایسے شیخ ہو اور ایسے پیر ہو جن کے مرید حضرت معروف الکرخی ہو. اللہ اکبر. حضرت معروف الکرخی تصوف کے امام، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت امام رضا علی کے ہاتھ میں دیا تو کتنی بڑی بات ہے. امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے، جبکہ معروف الکرخی، اللہ اکبر، جن کی مقدس ذات کے بارے میں ایک مختصر کلپ ہم نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی، جس کی لنک اوپر موجود ہے. پیر و مرشد نواسہ مفتی اعظم حضور جمال ملت نے حضرت معروف الکرخی کا مقام کیا ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو ہم نے اوپر لنک بھی موجود ہے. حضرات، صرف ایک زبردست فضیلت پر گفتگو ہم حضرت امام علی رضا کی کریں کہ حضرت امام علی رضا کو خلیفہ مامون رشید جو امتحاناً سوالات پوچھنے آتا تھا تو آپ صاف صاف جواب دیتے تھے، اور وہ بھی اکثر جواب آپ کے قرآن اور حدیث طیبہ کی روشنی میں ہوتے تھے. الحمدللہ، یہ ہمارے شیخ ہے، یہ ہمارے پیر ہیں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشہد ایران میں مزار ہے. آج آپ کا وصال پاک کی تاریخ ہے 21 رمضان، اور 55 سالہ عمر زندگی آپ نے ظاہری طور پر دنیا میں بسر کی، اور 203 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ کے مناقب بے شمار ہیں. اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں بھی گفتگو ہم نے سنی، اور حضرت امام علی رضا کے بارے میں بھی ہم نے سنا. تصوف کے امام ہیں، اور دونوں ایسی پاکیزہ ذات ہیں، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ جو امام علی رضا حضرت موسیٰ القاظم کے فرزند ہو. اور موسیٰ القاظم کس کے فرزند ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے. اور امام جعفر صادق کن کے فرزند ہیں؟ امام باقر کے. اور امام باقر کن کے فرزند ہیں؟ امام زین العابدین کے. اور امام زین العابدین کن کے فرزند ہیں؟ امام حسین کے. اور امام حسین کن کے فرزند ہیں؟ حضرت علی کے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم براہ راست مصطفیٰ کریم سے فیض اٹھاتے. تو یہ پورا سلسلہ قادریہ رضویہ اور دیگر سلاسل یہیں سے اسی طرح جاتے ہیں. تو سجرے میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی المولا تبارک و تعالیٰ نے سرکار امام علی رضا کو یوں یاد کیا ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی اور کاظم اور رضا کے واسطے. یہاں کاظم سے مراد حضرت موسیٰ کاظم ہے، اور رضا سے مراد امام علی رضا ہے. تو بڑی تفصیلی گفتگو اور ہو جائے گی، لہٰذا حضرات 1 گھنٹے کے اوپر پروگرام شروع ہے، لہٰذا آئیے اب ذکر کا وقت ہو جاتا ہے. لہٰذا ہو سکے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے آنکھوں کو نم کر لیجئے، اور یقینی طور پر تاک رات ہے حضرات. آئیے گھر میں تھوڑا اندھیرا بھی کر لیجئے، ہو سکے تو بچے وغیرہ کو خاموش کر دیجئے، شور و گل نہ کرے. آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے استغفار کرتے ہیں. پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب مل کر پڑھیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ذکر کریں الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مقدس شب ہے اور حضرت علی کے بارے میں ہم نے سنا اور حضرت امام علی رضا کے بارے میں بھی مختصر ہم نے سنا. آئیے انہی بزرگوں کی نسبت سے ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں یقینی طور پر اور دعا کرتے ہیں اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما اپنے دین پر. اے رب قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہدایت دینے کے بعد کامل ہدایت کے بعد اے رب قدیر میرے دل کو واپس گناہوں کی طرف یا واپس جو ہے گناہوں کی طرف جو ہے میرا دل متوجہ نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب قدیر تو اپنے فضل سے میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد واپس گناہوں کی طرف ہم نہ مڑے اور سچے پکے تیری رحمت پر ہم امید کرتے ہیں کہ رب قدیر تو یقینی طور پر ہمارے دلوں کو پھیر دے گا اور تیری رحمت میں ہمیں کرم فرمائے گا. آئیے اللہ کا ذکر کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 مصرے پڑھنے کے لیے ہمارے حضرت کے بہت اچھے خادم اور پرانے مرید صوفی اعظم تیلی صاحب سورت کی سرزمین سے صرف 2 مصروں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. پھر انشاءاللہ کل شریف شجرہ خانی اور دعائے خیر ہوگی. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے.
شوکت کا علو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. آئیے حضرات اب کل شریف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وعلیہ ابد الدہور وکرما. پھر سے بریلی شریف کے وہ مقدس میلاد کا حضرات بالخصوص مولانا غلام سبحانی صاحب جو حضور مفتی اعظم کی موجودگی میں بھی کلام پاک پڑھا کرتے تھے، آئیے انہی کی مقدس آواز میں شجرہ شریف سماعت کرتے ہیں، پھر مختصر دعا ہوگی. بنے رہیے انشاءاللہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر جائے مشکل خدا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رقم علم خدا کے واسطے، صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بحر معروف فضل معروف زید خسنی جن حق میں دل جنید بحر شملی سے دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد ملک کا صدقہ غم کو پراجے حسن صاحب ملتن اور بوسعید سعیدہ کے قادری کا قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے آسن اللہ لو رزقا دے رزق حسن بنائے رزق تاج الاسفیاء کے نصر بھی صالح کا تقوی صالح منصورہ دے حیات دے معین کا فضا کے دور و عرفان و حمد حسنہ ہو بہا دے علی موسیٰ حسن نعمت بہا کے بحر ابراہیم اکبر دار غم گلزار کر تیرا تنکاری بادشاہ کے آنائی دل کو دیا دے روح ایمان کو جمال شہدیہ مولا جمال اولیاء کے یہ محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے خوان فضل اللہ سے ساگدہ کے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات دے اشتحاد اشتیے حب علی بعد آل محمد کے لیے
شہید عشق حمزہ پیشوا کے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اشجار شمسنی بدر لا کے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے نور جانو نور ایمان نور قبر و حجر احمد نور شکا کے کراتا احمد رضائے احمد منظلم میرے مولا حضرت احمد رضا کے حامد محمود و حماد احمد کرم میرے آقا حضرت حامد رضا کے ہم کو عبد مصطفیٰ کر میرے شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب بیریا کے یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم جمیع غوث اعظم مصطفیٰ کے سایہ جملہ مشائق یا خدا ہم پر ہے فرما خالد احمد مصطفیٰ کے بحر جیلانی میاں لطف کو عطائے خاص ان کی بارش صدائی بنے دونوں عالم میں جمال قادری کو شاد دونوں عالم میں جمال قادری کو شاد یا الہی مصطفیٰ ابن رضا کے صدقہ آیا گلی تھی عین ہوئی علم و عمل اب عرفا عقلیت ہم سب بتائیں سب سنیوں کے واسطے، حاضرین محفل کے واسطے، مصبر خطا کے واسطے، مزگم زدہ کے واسطے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وعلیہ بددہور وکرما۔ اللہ تبارک و تعالی تیرا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی۔ آفرین قریشی نے 3 پڑھے ہیں، افضل بھائی پیٹھا ناگپور والے 3 انہوں نے پڑھے ہیں، بلکیس بھائی اشرف غازی انہوں نے 1 پڑھا ہے، ہمایوں بھائی نے 1 پڑھا ہے، سید نذیر احمد صاحب افریقہ والے انہوں نے 1 پڑھا ہے، سمیر بھائی کالا وڑیا راجکوٹ والے انہوں نے 1 پڑھا ہے، زاہد حسین صاحب، عبدالعظیم بھائی ماکڑا، تنزیلہ جنید سوریا انہوں نے 1 پڑھا ہے، اور بھی کلمات درود پاک سب پڑھے گئے۔ اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلہ صدقے طفیل تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان سب کا ثواب ہم سب کی اور سے رسول اعظم کی مقدس بارگاہ میں برکت کے لیے نظر کر دے، مولا قبول فرما۔ میرے رسول کے صدقے طفیل میں جملہ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مہاجرین، انصار، خلفاء راشدین، اصحاب صوفہ، اصحاب کہف، تمامین، مغوث، کتب، ابدال، نقبہ، رجبی، افراد، مجددین، مفسرین، محققین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، عابدین، زاہدین، تیرے مقرب بندوں اور بندیاں، بالخصوص اہل جنت البقیع، اہل جنت المالا کی مقدس بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام شہداء اسلام، تمام ائمہ، تمام غوث، کتب، ابدال، نقبہ، رجبی افراد کو عطا فرما۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غریب نواز اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، ہم سب کی پیر پیرانی، والد والدین، دوست احباب، رشتہ دار، ان میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دین حق پر انتقال کرنے والوں کو عطا فرما۔ بالخصوص آج ہمارے غلام یاسین بھائی بیڑی والا سورت کی سرزمین سے حضور مفتی اعظم کے مرید تھے، ان کا وصال ہوا، اللہ ان کو عطا فرما۔ بالخصوص اللہ میرے دادا کا بھی آج سے کچھ سال پہلے انہی ایام میں رمضان شریف میں انتقال ہوا تھا، اللہ انہیں بھی عطا فرما۔ عبدالستار صاحب موتی والا اور بھی جو ہمارے نانا نانی، دادا دادی، ہم سب کے مرحومین دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرنے والے میرے پیر و مرشد نواز سے مفتی اعظم حضرت جمال ملک کے والدین، پیرانی صاحبہ کی والدہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دین پر انتقال کرنے والوں کو عطا فرما۔ بالخصوص مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روح پاک کو عطا فرما۔ بالخصوص اللہ تبارک تعالی امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو عطا فرما۔ ان دونوں مشائخ ہمارے سلسلے قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ ہیں، اللہ رب العزت صف اول کے بزرگ ہیں، اللہ رب العزت اہل بیت ہیں، انہی کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ ارے بول بالے میری سرکاروں کے، اللہ ان سرکاروں کے صدقے طفیل میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی نظر کر رہے ہیں، یہاں جو کچھ بھی ہم نے پیش کیا ایصال ثواب کے لیے، اللہ
ان کی مقدس بارگاہ میں ہم خصوصیت کے ساتھ نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما، اور اس رات کے ماہ رمضان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کی زندگی میں انقلاب روشنی پیدا فرما، سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، سب کو اللہ علم نافع عطا فرما، بیماری پریشانی آفات مصیبت بلاؤں سے محفوظ فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، کمنٹ باکس میں لکھا، شرکت کی، اللہ رب العزت سب کو جزا عطا فرما، خیر عطا فرما، برکت عطا فرما۔ کورونا وائرس کے نام کی بیماری وبا خوف سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلک حق کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما، دین و دنیا میں غنی کامیاب کامران سرفراز زندگی عطا فرما۔ حضرات، آن لائن محفل جو اپ کمنگ ہماری ہے لیلۃ القدر کی، اس میں بھی خاص شرکت کریں، اس میں خصوصی دعا پیر و مرشد نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت فرمائیں گے۔ اور آج تھوڑی جو ہے تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، اور ایک نعت خواں بھی ہے مولانا سبطین رضا صاحب، انہیں بھی پڑھنا ہے، 2-4 مصرے وہ بھی پڑھیں گے آخر میں صلاۃ والسلام کے بدلے میں۔ اور کوئز جو ہے ہماری 19 مئی کو ٹیوزڈے کو آخری راؤنڈ ہے، 3rd راؤنڈ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس میں بھی شرکت کریں۔ تینوں راؤنڈ کا ٹوٹل ملا کر پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی اپ کمنگ محفل میں انشاءاللہ ہم ریزلٹس اناؤنس کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ انجوائے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو جزا عطا فرمائے۔ شب جمعہ کا درود، مقدس درود پڑھ لیجئے، کیونکہ اس کی فضیلت سب جانتے ہیں کہ جو بندے مومن اس درود کو شب جمعہ میں پڑھے گا تو وہ خود دیکھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بندے مومن کو قبر میں اتاریں گے۔ لہذا بڑی فضیلت ہے، آپ بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جوال نعمت سے بچنے کی دعا بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمتہا علیہ۔ غوث اعظم کے معاملات میں رہنے والی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل الکافی کفعنی الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدارین۔ 2-4 مصرے کے لیے مولانا سبطین رضا صاحب آپ حضرات کے روبرو، پھر انشاءاللہ محفل اختتام پہ ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوئز میں ضرور حصہ لیں، اور اپ کمنگ محفل جو 27ویں شب میں انشاءاللہ 20 مئی کو ہے، آپ حضرات شرکت کریں اور اس پیغام کو عام کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدارین۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، سیف الا ذوالفقار، دور ہو رنجو بلا مولا علی مشکل کشا، دور ہو رنجو بلا مولا علی مشکل کشا، مرد حق خیبر کشا مولا علی مشکل کشا، مرد حق خیبر کشا مولا علی مشکل کشا، پھر زمانے کو دکھا دو شیر حق کی تابشیں، پھر زمانے کو دکھا دو شیر حق کی
خدا مولا علی مشکل کشا بغیر محبوب خدا مولا علی مشکل کشا ظالموں کے ظلم کا پھر زور ہے اسلام پر ظالموں کے ظلم کا پھر زور ہے اسلام پر المدد شیر خدا مولا علی مشکل کشا المدد شیر خدا مولا علی مشکل کشا تم ہو باب علم شہر رحمت للعالمین تم ہو باب علم شہر رحمت للعالمین رازدار مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا رازدار مصطفیٰ مولا علی مشکل